السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کتاب کو ہمارے لیے ہدایت، رحمت اور برکت کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسا ایمان عطا کرے کہ جس میں کمی نہ آئے، جو ہمیشہ بڑھتا ہی چلا جائے۔ ہمیں ایسی نعمتیں عطا کرے جو کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیں جنت کے بلند ترین حصوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں سیدھی راہ پر چلنے والا بنا، ہمیں اسلام ہی کی حالت میں زندگی عطا کر اور اسلام ہی کی حالت میں موت عطا کر، اور ہمیں صالحین سے ملا دے۔ آج ہم آغاز کریں گے سورۃ الغاشیہ سے۔ یہ سورت مکی ہے، اس کی 26 آیات ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے 88 نمبر 88 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 68 نمبر ہے۔ اس سورت کے شروع میں ہی لفظ الغاشیہ آیا ہے، جس سے اس کا نام سورت الغاشیہ ہے، اور حل اتاک حدیث الغاشیہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو صلاۃ العیدین اور جمعہ میں پڑھا کرتے تھے۔ ظہر کی نماز میں بھی آپ نے اس کو پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کی خبر آئی ہے؟ کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے۔ انسان کی خوشی اور غمی اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے، لہذا قیامت کے دن بھی انسان چہرے سے پہچان لیا جائے گا کہ وہ مجرم ہے یا اللہ کا مقرب ہے۔ محنت کرنے والے تھک جانے والے، یعنی کچھ چہرے اس دن تھکے ہوئے ہوں گے۔ لہذا ہمیں اس دنیا میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کن کاموں میں تھک رہے ہیں۔ انسان کی عقل مندی یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اصلاح کی فکر کرے اور نیکی کے کاموں میں تھکے، کیونکہ انسان جب تک اپنے اندر کی اصلاح نہیں کرتا اس کا چہرہ بھی درست نہیں ہو سکتا، اور جب تک اپنے دل پر محنت نہیں کرتا اس کے اخلاق میں بہتری نہیں آ سکتی۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بامقصد زندگی گزارے، کیونکہ بے مقصدیت انسان کو دنیا میں بھی تھکا دیتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان تھے، منکر تھے، مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے، وہ قیامت کے دن اپنے انجام کو جا پہنچیں گے۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے دین میں خود ساختہ چیزیں شامل کر لیں، محنت بھی کی لیکن وہ محنت بیکار جائے گی، وہ ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے جائیں گے۔ ان کے لیے جھاڑ کانٹوں کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوششوں پر مطمئن ہوں گے، یعنی کچھ چہرے اپنی اچھی کوشش یعنی دنیا میں نیکی کے کاموں کی وجہ سے مطمئن ہوں گے، ان کے دلوں میں بھی اطمینان ہوگا اور چہروں پر بھی وہ نظر آئے گا۔ بلند جنتوں میں ہوں گے، وہ اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ جنت میں کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا، کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، کوئی کسی سے بدگمانی نہیں کرے گا، اور کوئی بھی بے مقصد بات نہیں کرے گا۔ جو لوگ دنیا میں بے مقصد ہوتے ہیں وہ پھر آخرت میں بھی جنت کے قابل نہیں ہوتے، کیونکہ لغو باتیں کسی بھی مجلس کے اندر ایک تکدر پیدا کر دیتی ہیں، یعنی ایسی باتیں انسانوں کو تھکا دیتی ہیں، بعض اوقات دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس لیے لغو کا نہ ہونا، نہ سنا جانا اہل جنت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوگا۔ اور جو لوگ لغو میں دلچسپی نہیں رکھتے وہ زندہ دل لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ایمان کی لذت اور حلاوت پاتے ہیں اپنے اندر۔ اس میں ایک چشمہ رواں ہوگا، اس میں بلند